اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج کا ہمارا یہ بیان براہ راست پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے ہے۔ جنرل عاصم، ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، ہم اللہ سے آپ کی استقامت کی دعا کریں گے۔ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، آپ کو تکبر سے بچائے، آپ کو شر سے بچائے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کو اس پاک سرزمین کا محافظ بنا کر رکھے۔ لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے جو آپ کا رینک اور آپ کا عہدہ بڑھایا ہے تو آپ کا AOR بھی بڑھا دیا ہے، ایریا آف رسپانسبلٹی۔ اب آپ صرف اس پاک سرزمین کے محافظ نہیں ہیں، آپ کو یہ عہدہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اب آپ سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہیں۔ آپ سے اب صرف پاکستان کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے اب سیدی رسول اللہ کی امت کا سوال کیا جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کشمیر ہو یا فلسطین۔ اب آپ جواب دہ ہیں، آپ کو اختیار اور عہدہ زیادہ دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھا دی گئی ہے، آپ کو عزت بھی زیادہ دی گئی ہے، آپ کو طاقت بھی زیادہ دی جائے گی۔ پوری مسلمان دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پوری پاکستانی قوم آپ کے لیے دعا کرے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ آپ کے اوپر ہوگا۔ لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ اب آپ کی ذمہ داری سیدی رسول اللہ کی امت ہے۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کے لیے دعا کی جب پورے پاکستان میں آپ کے خلاف مخالفت اور نفرت کا طوفان اگل رہا تھا۔ ہم اس وقت بھی یہ بات جانتے تھے کہ اللہ نے آپ کے دل میں قرآن رکھا ہے، آپ سیدی رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، اور آپ کبھی بھی پاکستان اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس لیے پورے پاکستان کی مخالفت کے باوجود ہم چٹان بن کر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پاکستان میں جتنے محب وطن کنفیوز تھے آپ کے بارے میں، ان کا شک ہم نے دور کیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا حوصلہ رکھنا، جب وقت آئے گا تو تم دیکھو گے کہ سیدی رسول اللہ کا یہ بیٹا امت کو اور پاکستان کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ جب یہ وقت آیا اور غزوہ ہند کی پہلی مہم پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاک سرزمین اور اس کی فوج اور اس کے سپہ سالار نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان مرصوص بن کر مشرکوں کے خلاف ایسا محاذ قائم کیا کہ پوری دنیا اش اش کر اٹھی، دشمنوں کے دانت توڑ کر آپ نے باہر نکال دیے، پوری دنیا حیران ہے، دشمن دہشت زدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی سرخرو کیا کہ ہم نے جو آپ کا ساتھ دیا تھا اللہ نے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ اب ہم آپ کو بہت گہری نصیحتیں کرنے لگے ہیں، ان باتوں کو بہت غور سے سنیے گا۔ 1 سال پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ سے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ سیدی رسول اللہ کی بہترین امت ہے جو بری طرح سے یہودیوں کے ہاتھوں ذبح کی جا رہی ہے، اور پاکستان پوری مسلمان دنیا کا سب سے مضبوط ملک ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ لیکن آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ 1.5 سال ہو چکا ہے، پورا فلسطین کھنڈر بن چکا ہے، اور سیدی رسول اللہ کی یہ بہترین اور معصوم امت اس بری طرح ذبح کی جا رہی ہے، روز 200 300 شہید آ رہے ہیں۔ اور اب تو دشمن یہ پلان بنا بیٹھا ہے کہ ان 20 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی تلوار اور سنگینوں کی نوک پر غزہ سے نکال کر لیبیا کے ریگستانوں میں بھیج دیا جائے، اور پوری مسلمان دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ ابھی تک ہم کو وہاں پاکستان کا کردار نظر نہیں آتا، اور یہ ایک ایسا دکھ اور ایسی تکلیف ہے جو پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت بڑا وبال اور عذاب بن جائے گا، اور اس کا حساب بھی انہی سے کیا جائے گا جن کا اختیار اور طاقت جن کے پاس زیادہ ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اللہ نے آپ کو پورے پاکستان میں وہ عزت دی ہے، وہ طاقت اور وہ اختیار اور وہ رتبہ دیا ہے کہ اب آپ پاکستان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فلسطین کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ فوری طور پر مصر کے حکمران سے بات کریں، سنائے کہ وہ پاکستان آ رہا ہے، فوری طور پر مصر کے ذریعے ایک راستہ کھولیں غزہ کے اندر، اور طاقت کے زور پر کھولیں۔
اس وقت کسی کی مجال نہیں ہے کہ پاکستان کے آگے کھڑا ہو سکے جب اللہ نے آپ کو یہ ایک پوری مسلمان دنیا اور پورے خطے کی عظیم تر طاقت کے طور پر اللہ نے آپ کو ثابت کر دیا ہے. تو یہ عزت ہم کو اللہ نے کسی خیر کے مقصد کے لیے دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کے ذریعے پوری دنیا سے انویسٹمنٹ لا کے ڈالر کما سکیں. اللہ نے یہ عزت ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس عزت کو استعمال کر کے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں. یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزوہ ہند کی یہ مہم آپ کی نگرانی میں کروائے. یہ پہلی مہم میں اللہ نے آپ کو سرخرو کیا ہے، لیکن یہ پہلی مہم ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ دشمن پے در پہ حملے کرے گا. اس وقت وہ زخمی سانپ پھنکارتا ہوا پیچھے ہٹا ہے، لیکن دوبارہ آنے کی تیاری کر رہا ہے. اس پاکستانی قوم کو جہاد کے لیے تیار کریں. آپ نے ابھی تک غزوہ ہند کو سرکاری طور پر پاک فوج کی پالیسی کیوں نہیں بنایا؟ سیدی رسول اللہ کی یہ بشارتیں جو اس پاک فوج اور اس پاک سرزمین کے بارے میں ہے، یہ گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج، ان ساری بشارتوں کو پاک فوج نے ابھی تک کیوں نہیں اپنایا؟ آپ نے خوارج جہنم کے کتوں کا نام لیا، جیسے سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا پوری قوم ان جہنم کے کتوں کے خلاف ہو گئی. جو نظریاتی نفسیاتی تباہی ان کتوں کے نصیب میں آئی، جو عسکری طاقت اللہ نے پاک فوج کو دی جب ہم نے ان کو خوارج کہنا شروع کیا، وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ برکت آپ کیوں نہیں سمیٹتے اس پاک سرزمین کے لیے کہ جو سیدی رسول اللہ نے ہمیں غزوہ ہند میں عطا فرمائی ہے؟ ایمان، تقوی اور جہاد تو ہمارا نعرہ ہے. ایمان، تقوی اور جہاد اور غزوہ ہند کیوں نہیں کر لیتے اس کو؟ آپ نے آپریشن بنیان مرصوص اس کا نام رکھا، آپ اس آپریشن کو آپریشن غزوہ ہند کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ یہی تو سیدی رسول اللہ کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ تو تلاش کر رہا ہے اس سپہ سالار کو کہ جو سیدی رسول اللہ کی بشارتوں کو اپنے سینے سے لگائے، اپنے سر کا تاج بنائے. اللہ تو اس پر عزتیں انڈیل دے گا. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ مسجد اقصی کو آزاد کرانے والے صلاح الدین ایوبی بنتے ہیں یا مشرقی پاکستان کو توڑوانے والے جنرل یحییٰ. ہمیں اللہ سے امید ہے اور انشاءاللہ ہم پوری طرح دعاگو بھی ہیں اللہ سے اس معاملے میں. اپنی تمام تر طاقت جو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دی ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کو اسی لیے لگا کر کھڑے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے صلاح الدین ایوبی کا کام لے گا، اللہ آپ سے محمود غزنوی کا کام لے گا، اللہ آپ سے شہاب الدین غوری کا کام لے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا جب تک آپ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کر رہے ہیں. ورنہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں پہلے بھی بہت بڑے بڑے فیلڈ مارشل آئے تھے. یہ رینک اور یہ عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اوپر اللہ کی تائید اور سیدی رسول اللہ کا سایہ نہ ہو. جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں، جب تک آپ اس پاکستان کے محافظ ہیں، جب تک آپ مشرکوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ قوم بھی آپ کے ساتھ ہے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، مومنین اور ملائکہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ہماری یہ تائید، ہماری یہ حمایت مشروط ہے. اس بات سے مشروط ہے کہ جب تک کہ آپ اس پاکستان اور سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہیں. اگر آپ کے دل میں تکبر آیا، اگر آپ نے اس عہدے اور طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کیا، اگر آپ نے اس اختیار اور اقتدار کو اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا، تو ہم بھی آپ سے الگ ہو جائیں گے، ہماری دعائیں بھی الگ ہو جائیں گی، اللہ اس کے رسول کا کرم اور فضل بھی آپ پر سے ہٹا لیا جائے گا. پھر آپ اسی طرح کے عام فرد، عام جنرل بن جائیں گے جس طرح دنیا میں بہت آئے اور بہت چلے گئے اور جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے. آپ اس وقت تاریخ کے ایک ایسے موقع پر کھڑے ہیں کہ جب آپ کے سامنے دو جہانوں کی عزت رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو آگے بڑھ کر صرف اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چوم کر سر سے لگانا ہے، ماتھے پہ رکھنا ہے. یہ عزتیں دو جہانوں کی آپ کے نصیب میں آ جائیں گی. پوری دنیا مذاق اڑاتی تھی جب ہم کہتے تھے کہ غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے، مشرک دشمنوں سے مقابلے کے لیے قوم کو تیار کریں. کہتے تھے وہ تو 5 گنا بڑی طاقت ہے، وہ تو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، ہمارے پاس تو ایک ہفتے کا پیٹرول نہیں ہے. کیسے کیسے ناپاک لوگ آئے اور کیسے کیسی ذلیل باتیں کر گئے. اور ہمیں سیدی رسول اللہ کی بشارتوں پر ایمان تھا، اسی لیے ہم کہتے تھے قوم سے کبھی اس پاک فوج کی مخالفت نہ کرنا، اللہ اس سے ڈیوٹی لے گا چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے. یہ مذاق اڑاتے تھے لوگ ناپاک اور پلید کہ یہ فوج کیسے غزوہ ہند لڑے گی، اس میں تو اتنے گناہ ہیں، اس میں تو اتنے گناہ گار لوگ ہیں، یہ تو ابھی تک انگریزوں کے قانون پر چلتی ہے. ہم ان سے کہتے تھے یہ اللہ کے راز ہے جو تم نہیں جانتے. اس پاک سرزمین میں بھی انگریزوں کا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاک سرزمین اسلام کا قلعہ ہے. اس فوج میں بھی 100 خرابیاں ہیں، لیکن معاملہ اتنا بڑا ہے، سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت اتنا بڑا راز ہے کہ اس کے لیے اللہ اسی ٹوٹی پھوٹی قوم سے، ٹوٹی پھوٹی فوج سے کام لے گا، اور ایسا کام لے گا کہ دنیا دیکھے گی. اور پھر تم نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا. اللہ نے ایسا شاندار کام لیا اس پاک فوج سے، ایسا شاندار کام لیا اس ٹوٹی پھوٹی قوم سے جس کو نہ دین کا پتہ ہے نہ اخلاقیات ہے. لیکن جب مشرک دشمن جمع ہوئے تو یہ ایک دم
کیسے کایا پلٹی اس کی کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی. یہی حیرت انگیز قوم ہے, یہی وہ پاک سرزمین ہے. اس لیے اس کی روحانی طور پر حفاظت کی جاتی ہے کہ اللہ نے اس سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں. اسی لیے 50 لاکھ شہید دیے گئے صرف اس خطہ زمین کو حاصل کرنے کے لیے. فیلڈ مارشل عاصم، آپ سے پہلے بھی اس پاکستان کے بڑے بڑے حکمران آئے، چند خوش نصیب ہوئے، اکثریت بد نصیب ہوئے. اب آپ کی باری ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، تدبیر بھی کر رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجی اور پلاننگ بھی آپ کی مدد کر رہی ہے، ہماری دعائیں بھی آپ کی مدد کر رہی ہیں. لیکن یہ مدد مشروط ہے. آپ نے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اہل فلسطین کی مدد کرنی ہے. جب اسرائیل کھل کر بھارت کے ساتھ مل کر ہم پہ حملے کر رہا ہے تو پاکستان کو کون روکتا ہے کہ ہم کھل کر مجاہدین کے ساتھ، حماس کے مجاہدین کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملے کیوں نہ کریں؟ جب قطر حماس کا دفتر کھول سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں حماس کا دفتر کھول رہا اسلام آباد میں؟ جب وہ ہمارے مجاہدین کو دہشت گرد ڈکلیئر کر سکتے ہیں تو ہم نے RSS کو دہشت گرد کیوں نہیں ڈکلیئر کیا؟ جب وہ ہمارے مجاہدین کے مراکز پر حملے کر رہے تو ہم نے RSS کا ہیڈ کوارٹر کیوں نہیں تباہ کیا؟ ہمیں اس وقت سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا. جب دشمن بری طرح سے زمین پر گرا ہوا تھا، ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم کشمیر کا بڑا حصہ آزاد کرا لیتے، یا کم از کم وہ ڈیم توڑ دیتے جن کی بنیاد پر وہ روز ہمیں پانی کے معاملے پر بلیک میل کرے گا. 1948 میں بھی کشمیر پر ہم نے غلط وقت پہ سیز فائر کر دیا تھا، 65 میں بھی ہم نے غلط وقت پر سیز فائر کر دیا تھا، 99 میں بھی ہم نے غلط وقت پر کارگل میں سیز فائر کر دیا تھا. اور تاریخ اب لکھے گی کہ 2025 میں بھی پاکستان نے اس وقت سیز فائر کر دیا جب ہم بری طرح سے دشمن کو کچل کر اس کی فضائیہ کو، اس کے تمام اسٹریٹجک اداروں کو اور ہیڈ کوارٹرز کو اور بیسز کو ہم تباہ کر سکتے تھے. ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ڈبو سکتے تھے، ہم کشمیر کا بڑا حصہ لے سکتے تھے، لائن آف کنٹرول کا سٹیٹس چینج کر سکتے تھے. ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دشمن تیاری کر کے دوبارہ آئے گا اور بہت جلد آئے گا، اور اب کی دفعہ وہ بڑے وسیع پیمانے پر آئے گا، اور اس کے ساتھ اب اسرائیل اور امریکہ پوری طرح شامل ہوں گے. پاکستان ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بننے جا رہا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوں گی شروع میں، گو کہ خوریز ہوتی چلی جائیں گی، مگر آخری جنگ وہی ہے کہ جس میں جب تک پاکستان دہلی پر قبضہ کر کے اس RSS صہیونیت کا فتنوں کا خاتمہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک پاکستان کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکے گا. اب امن کا دور گزر چکا ہے، امن کی آشا دفن ہو چکی ہے. آپ سے پہلے والے جو تھے وہ بھارت کے ساتھ 100 سال کا امن کرنے چاہتے تھے، وہ بھی پاک فوج کا سپہ سالار ہی تھا نا. اس نے جو دھبا لگایا ہے پاک فوج پر، اس کو دھونا اب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اس پاک فوج کو غزوہ ہند کی فوج بنانا ہے. آپ نے بڑے فخر کے ساتھ سیدی رسول اللہ کی ان احادیث کو اپنے سر کا تاج بنا کر پہننا ہے کہ سیدی نے پاک فوج اور اس کے سپہ سالاروں کو بشارت عطا فرمائی تھی کہ یہ ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے انشاءاللہ. میں آپ کا مخلص دوست نہیں ہوں گا اگر آپ کو یہ نصیحتیں نہ کروں تو. ہمیں اللہ کے فضل سے آپ سے نہ کوئی مال چاہیے، نہ کوئی دولت، نہ کوئی عہدہ. ہم نے صرف سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنی ہے، اور ہم اللہ اس کے رسول کو جواب دیں. ہمارا کام آپ کو آپ کے سامنے نصیحت کرنا بھی ہے، آپ کی حفاظت کرنا بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہمیں کسی کو کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا کردار یہ بتا رہا ہے، ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام ہم بغیر لالچ کے، بغیر صلے کے برسوں سے کر رہے ہیں. یہ ہماری نصیحت بہت غور سے سن لیں. ہم بار بار تاکید کر رہے ہیں، آپ کو جو یہ رینک دیا گیا ہے، آپ کا ایریا آف رسپانسبلٹی بھی بڑھا دیا گیا ہے. مسلمان دنیا کا بلاک بنائیں، ایک مسلم پروٹیکشن فورس بنائیں. مسلمان دنیا میں جہاں کفار ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، وہاں یہ مسلم پروٹیکشن فورس جائے گی ان کی حفاظت کرنے کے لیے. جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں پروٹیکشن فورس بھیج سکتے ہیں تو ہم مسلم دنیا کی حفاظت کے لیے پروٹیکشن فورس کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ کام اب آپ کو کرنا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان بھارت سے جنگ نہیں کر سکتا. اللہ کی مدد سے آپ نے یہ جنگ کی. آپ کی اسٹریٹجی اور پلاننگ نہیں تھی، وہ آپ نے صرف اپنے آپ کو پیش کرنا تھا. باقی کرم اور فضل اللہ کی جانب تھا. ملائکہ اللہ کی جانب سے آئے تھے. دشمن پر روب اور دبدبا اور دہشت اللہ نے طاری کی تھی. آپ کو صرف میدان جنگ میں موجود ہونا تھا، اور اللہ نے وہ عزت آپ کے سر پر رکھی. اب اس مسلمان دنیا کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. جو مرضی اس کے لیے کرنا پڑے کریں. مسئلہ پیسے کا نہیں، سیدی رسول اللہ کی خدمت کا ہے، سیدی کی ڈیوٹی کا ہے، سیدی کی امت کی حفاظت کا ہے. پوری دنیا سے پیسوں کے انبار آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان میں. آپ صرف نیت کریں، اعلان کریں کہ ہم مسلم پروٹیکشن فورس بنا رہے ہیں، ہم غزہ کا راستہ کھول رہے ہیں. مصر سے بات کریں، مصر کی مجال نہیں ہے کہ آپ کو انکار کر سکے. ہماری فوجی طاقت جائے اور رفح کے ذریعے راستہ کھولیں غزہ کے اندر. پوری سپلائی لائن ہو ہمارے فیلڈ ہاسپٹل ابھی تک کیوں نہیں ہے اندر؟ پاکستان آرمی کے ڈاکٹرز ابھی تک اندر کیوں نہیں گئے؟ ہماری یونٹس کیوں نہیں گئی اندر فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے؟ ہماری ایئر ڈیفنس یونٹس اندر کیوں نہیں ہیں؟
دیکھیں کس کا باپ ہے جو ہمیں روک سکتا ہے. اب کر کے کریں آپ، اب دیکھیں کون روکتا ہے آپ کو. اب اگر آپ نہیں کرتے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ سے سوال کیا جائے گا. اللہ نے آپ کو یہ عزت، یہ مقام، یہ عہدہ، یہ رینک کسی مقصد سے عطا کیا ہے. آپ سیدی رسول اللہ کے شہزادے بھی بن سکتے ہیں، اور وہ ہاشمی بھی بن سکتے ہیں جو بیچ رہا ہو آبرو دین مصطفیٰ. اللہ نہ کرے کہ آپ ایسے ہوں کہ جو سیدی رسول اللہ کی آبرو اور ان کا دین فروش ہوں. یہ اردن کا بادشاہ ہے نا ہاشمی، اپنے آپ کو ہاشمی کہتا ہے، لیکن دین فروش، ایمان فروش. اگر کوئی سید ہے تو اس کی ذمہ داری بھی پھر سیدوں والی ہے. صرف سید ہونا کافی نہیں ہے. سید کا مطلب ہے کہ آپ کو امام حسین کی طرح کربلا میں کھڑے ہو کر سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، چاہے اپنا پورا خاندان کیوں نہ کٹوانا پڑے. یہ سید ہوتا ہے. ہزار خوف ہوں لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. یہ سید ہوتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. بالکل پرواہ مت کریں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا کہیں گی. اب آپ دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی ریاست کے فیلڈ مارشل ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے اس پاک سرزمین سے لے کر فلسطین تک ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت کریں. پوری قوم آپ کو قائد اعظم کی طرح عزت دے گی، صلاح الدین ایوبی کی طرح عزت دے گی. آپ کرنے والے بنے. آپ نے ایک دن کی جھڑپ کی ہے، آپ نے دیکھا کہ سالوں کا پروپیگنڈا آپ کے خلاف جو ہو رہا تھا بھگ سے اللہ نے ہوا میں اڑا دیا. پوری قوم آپ کو سر پر بٹھائے ہوئے. اس عزت کو اب آپ نے قائم رکھنا ہے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری تلواریں بھی. انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آپ غزوہ ہند کو پاکستان آرمی کی ڈاکٹرائن بنا لیں گے. ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آپ پاک فوج کے وہ کمانڈر اور سپہ سالار ہوں گے کہ جس سے اللہ انشاءاللہ دہلی کی فتح جس کے نصیب میں لکھتا ہے، کشمیر کی آزادی جس کے نصیب میں لکھتا ہے. یہ اتنی بڑی بڑی عزتیں آپ کے سامنے ہیں. آپ پاک فوج کے وہ سپہ سالار ہوں گے جو بیت المقدس شریف کو صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک مرتبہ پھر آزاد کراتا ہے. یہ عزتیں آپ کے سامنے ہیں. اب یہ آپ کی جرت ہے کہ کتنا آگے بڑھ کر آپ ان تاج کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے آپ کا نصیب بتا دیا ہے. یہ راستہ بالکل کھلا ہوا ہے. اس راستے پر چلنا اب آپ کی ذمہ داری ہے. ہم ساتھ دیں گے. ہم دعا کریں گے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے آپ کو مبارکباد کیوں نہیں دی؟ کیونکہ یہ مبارک کا مقام نہیں ہے. اس مقام کا اتنا سخت احتساب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ اگر آپ کو احساس ہو جائے تو آپ راتوں کو سو نہ سکے. یہ بھاری ذمہ داری ہے. اس کا بہت سخت حساب ہے. اور جب تک آپ پر اللہ کا فضل نہ ہو، سیدی رسول اللہ کا سایہ نہ ہو، آپ اس راستے پر نہیں چل سکیں گے. انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تدبیر بھی آپ کے ساتھ ہے، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو نصیحت بھی کریں گے، آپ کی حفاظت بھی کریں گے. آپ سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف کو اپنانے والے بنے. انشاءاللہ دو جہانوں کی عزت آپ کے نصیب میں ہے. اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے ذریعے اس پاک سرزمین اور سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کروائے. اور جو ہماری خواہش ہے کہ جو عزتیں اللہ نے اس امت کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کے تاج آپ کے سر پہ ہوں، تو اللہ کرے ہماری یہ خواہش اور ہماری دعا خیر سے قبول ہو جائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین یا رب العالمین.